درود على رب محمد صلى الله عليه وسلم نحن آل محمد صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام على رسول الله يا حبيب الله صلى الله عليه وسلم مولانا سردار علی صاحب قبلہ کی دولت تقریب شاد اس محفل میں حاضر ہوئے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مولا کریم اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ارشاد فرمائے کو آسانی پائے تکمیل تک پہنچائے اس میں آنے والی رکاوٹوں کو رفع دفع فرمائے بغیر کسی تمہید کے گفتگو کرنا چاہتے ہیں اللہ رب الجلال نے ارشاد فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً یعنی کہ پس تم نکاح کرو جو تمہیں پسند ہو 2 یا 3 یا 4 تو اگر تمہیں اندیشہ ہو تو ایک ہی اللہ رب الجلال نے ہمیں اور آپ کو نکاح کرنے کا حکم فرمایا نکاح کہتے کسے نکاح کہتے ہیں مرد کے لیے عورت کا جماع وغیرہ کا حلال ہو جانا عورت اور مرد کے مابین جو دیوار حائل ہے وہ نکاح کے ذریعے حلال ہو جانا یہ نکاح ایسا کچھ نہیں ہاں اتنا ضرور ہے احادیث رسول میں کہ نکاح جلدی کی جائے نکاح جلدی کی جائے حالات جیسے ہوتے ہیں بندے کی وجہ سے نکاح وجوب یا مستحب یا فرض یا مندوب اس کے اوپر لاگو ہوتا ہے مگر آج اگر سماج میں اسی بات کو رکھا جائے تو اعتراض ہوتا ہے کہ پہلے بچوں کو تعلیم دی جائے بعد میں نکاح اور یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے اس پاک ہند میں 18 سال سے پہلے نکاح کو درست نہیں رکھا گیا مگر یاد رکھنا اگر بندہ اپنے نفس کو کنٹرول میں نہیں کر پاتا اگر بندہ زنا سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا نان و نفقہ موجود ہے نکاح پر استطاعت ہے اس کے باوجود یہ نکاح نہیں کرتا ہے تعلیم میں مشغول ہے اور تعلیم اسے گناہوں سے بچا نہیں پاتا تعلیم اسے زنا سے بچا نہیں سکتا تعلیم اسے گناہوں کے اڈوں پر جانے سے روک نہیں سکتا تو یاد رکھنا ایسی صورت میں نکاح پہلے ہوگا تعلیم بعد میں نکاح پہلے ہوگا تعلیم بعد میں ہوگا میرے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من ولد له ولد فلیحسن اسمہ وادبہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جس کے یہاں کوئی بچے کی ولادت ہو حضور فرماتے ہیں اس کا بہتر نام رکھا جائے اور اسے آداب و اخلاق سکھائے جائے فَإِذَا بَلَغَ فَلْيُزَوِّجُهُ جب وہ بندہ بالغ ہو جائے جب لڑکا بلوغیت کے منزل تک پہنچ جائے تو پھر اس کی شادی کی جائے فَإِن بَلَغَ فَلَمْ يُزَوِّجُهُ فَأَصَابَ إِثْمًا فَإِنَّمَا إِثْمُهُ أَبُوهُ عَلَىٰ أَبِيهِ فَإِنَّمَا إِثْمًا عَلَىٰ أَبِيهِ حضور فرماتے ہیں بندہ بالغ ہو گیا اور اس کی شادی نہ کی گئی اب اس نے گناہوں کا ارتکاب کیا تو اس کے گناہوں کا بدلہ اس کے باپ کے اوپر بھی جائے جو اس نے گناہ کیا ہے اس کے گناہ کی لعنت اس کے باپ تک بھی جائے گی اس سے پتہ چلا کہ تعلیم ضروری ہے لیکن اگر بندہ
اپنے نفس کو کنٹرول میں نہیں کر پاتا تو ایسی صورت میں نکاح پہلے ہوگا، تعلیم بعد میں۔ میرے محترم، نکاح کے بڑے فوائد، دو عظیم فائدے نکاح کے، ایک دنیاوی فائدہ ہے، ایک دینی فائدہ۔ دینی فائدہ میرے حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اذا تزوج العبد فاستكمل نصف الدین، حضور فرماتے ہیں جب بندے نے نکاح کر لیا تو اس نے اپنے آدھے دین کو محفوظ کر لیا۔ یہ دینی فائدہ ہے جو عظیم فائدہ ہے کہ نہیں؟ بندہ جب تک اس کی شادی نہیں ہوتی ہے تب تک وہ اکثر حقوق سے غافل رہتا ہے۔ وہ نہیں سمجھتا ماں باپ کے حقوق کیا ہیں، وہ نہیں سمجھتا پڑوسیوں کے حقوق کیا ہیں، وہ نہیں سمجھتا رشتہ داروں کے حقوق کیا ہیں، وہ نہیں سمجھتا خدا و رسول کے حقوق کیا ہیں۔ وہ شریعت کے حقوق، اسلام کے حقوق سے کوئی لگاؤ نہیں رکھتا، کوئی ذمہ داری نہیں سمجھتا۔ لیکن جو ہی بندے نے شادی کے پیرائے میں اپنے قدم کو رکھا، جو ہی بندے نے رشتے ازدواج کے منزل کو پایا، جو ہی بندے کی شادی ہوئی، اب اس کے نگاہوں سے غفلت کے پردے ہٹیں گے اور اسے سمجھ آ جائے گی کہ جس طریقے سے بیوی بچوں کے حقوق کو ادا کیے بغیر زندگی گزارنا بہت مشکل ہے، جس طریقے سے اپنے اہل و عیال کے حقوق کو ادا کیے بغیر زندگی ناممکن ہے، رسوائی کی زندگی، ذلت کی زندگی ہے۔ یوں ہی اگر میں خدا اس کے رسول کے حقوق کو ادا نہیں کرتا تو میرے لیے رسوائی ہے، میرے لیے ذلت ہے، میرے لیے زندگی کا گزارنا بہت مشکل ہے۔ جب ان باتوں کو وہ سوچتا ہے دل کی گہرائیوں سے، غفلت کے پردے ہٹتے ہیں، جو ہی وہ اس پیرائے میں آتا ہے اور جو ہی اسے پتہ چلتا ہے کہ اہل و عیال کے حقوق کو ادا کیے بغیر زندگی کا گزارنا ناممکن ہے، تو اسے معلوم ہوتا ہے ایسے ہی اگر میں نے خدا و رسول کے حقوق کو ادا نہ کیے تو زندگی کا درست طریقے سے گزارنا ناممکن ہے۔ نگاہوں سے پردے ہٹیں گے، وہ ارادہ کرے گا آج کے بعد میں جس طریقے سے اہل و عیال کے حقوق کو ادا کرتا ہوں ایسے ہی خدا و رسول کے حقوق کو بھی ادا کروں گا۔ ارادہ ادھر یہ باندھے گا، رب ذوالجلال ادھر اس کے آدھے دین کو محفوظ کرا دے گا۔ دوسری دنیاوی فائدہ وہ بھی عظیم فائدہ، میرے حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج فإنه اغض للبصر واحسن للفرج۔ حضور فرماتے ہیں اے نوجوانوں کی جماعت، تم شادی کرو جو استطاعت رکھتا ہے تم میں سے، جو تم میں سے شادی کی نکاح کی استطاعت رکھتا ہے وہ شادی کر لے، کیونکہ شادی کرنے کے بعد تجھے دو عظیم نعمتیں ملیں۔ پہلا اغض للبصر، نگاہ کی حفاظت، دوسری احسن للفرج، شرمگاہ کی پاسداری، شرمگاہ میں حیا۔ اگر ہمارا دل کے گہرائیوں میں اتر کے دیکھیں تو نکاح کے بعد جو میرے حضور نے یہ دو جملے کہے ہیں یہ بہت عظیم ہے کہ نکاح کے بعد انسان کے نگاہوں کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ آپ جانتے ہیں آج کی پیریڈ میں، آج کے ماحول میں 90% جو گناہ ہوتے ہیں وہ نگاہ کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ جب یہ نظر کسی محل پر پڑتی ہے تو پھر یہ نظر انسان کے دل میں رب کے لیے ناشکری کے کلمات نکالتی ہے۔ جب یہ نظر کسی انسان کو ترقی کرتا ہوا دیکھتی ہے تو یہ نظر اس کے خلاف بغض اور کینہ اور حسد ڈال دیتی ہے۔ جب یہ نظر کسی فلم اور کسی گانے میں ننگی خواتین کو دیکھتی ہے تو یہ نظر سماج کے بہن بیٹیوں کی عزت کو لوٹنے پر آمادہ کر دیتی ہے، سماج کی بہن بیٹیوں کی عزت کو لوٹنے پر آمادہ کر دیتی ہے۔ غرض یہ کہ یہ نظر جب بھی بدکاریوں میں مبتلا ہوتی ہے، یہ نظر جب بھی بے حیائی میں مبتلا ہوتی ہے تو سماج سے عزت کو لٹانے
جانے پر مجبور کر دیتی ہے، سماج سے لوگوں کے اعتماد کو ختم کر دیتی ہے، سماج سے لوگوں کے تعلق سے اس کا یقین کم ہو جایا کرتے ہیں۔ اسی باعث میرے حضور نے فرمایا نکاح کرو، جب تم نکاح کر لو گے تو تمہاری نکاح محفوظ ہو جائے گی، اور جب نکاح محفوظ ہو جائے گی تو دنیا کے بہت سارے گناہوں سے محفوظ ہو جائے گا۔ اسی سے شرمندار کے پاسدار بھی ہوتے ہیں۔ اگلا جملہ میرے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اب ہم شادی کس سے کریں؟ شادی کس سے کریں؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ ما طاب لکم، جو تمہیں پسند ہو، جو تمہارے لیے منموہن ہو، جس سے تم راضی ہو، جس سے تم راضی ہو اس سے شادی کرو۔ کہ شادی کروانی ہے، فلاں مقام پر گئے، فلاں مقام پر گئے، جانے کے بعد وہاں ہم نے لڑکی کو دیکھا اور اللہ تعالیٰ کا کچھ کرم ہوا کہ آپ کی بیٹی کی شادی لگ گئی، یعنی منگنی ہو گئی۔ منگنی ہوئی، منگنی ہونے کے بعد آج جو ہمارے سماج میں خلیص اور نہایت فحش بات چلی ہے وہ یہ ہے کہ آج جو ہی منگنی ہوتی ہے، منگنی کے فوری طور پر بعد ہی شادی سے پہلے ہمارے جوانوں کے ہاتھ میں فون ہوتے ہیں اور جوان اپنے منگیتر کو لے جا کر کے فون دے دیتا ہے، لو بیگم صاحبہ، اور گفتگو چلا۔ ایسا ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ اب کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ منگنی ہو گئی، شادی ابھی نہیں ہوئی، تو شادی سے پہلے منگیتر سے بات کرنا کیسا؟ ارے یہ بھی کوئی پوچھنے کی چیز ہے؟ کسی طریقے سے مولوی صاحب کہہ دیتے جائز ہے کہ نہیں، بس تو کام بنا ہے۔ میرے محترم، منگنی ایک وعدہ ہے، وعدہ ہے، یہ شادی نہیں ہے، یہ نکاح نہیں ہے۔ منگنی نکاح نہیں ہے، شادی سے پہلے منگنی کو نکاح سمجھ کر کے جو باتیں کرتے ہیں، جو دیکھتے ہیں، وہ ایسے ہی گناہ کرتے ہیں جیسے ہی کوئی غیر محرم کے سامنے کھڑے ہو کر کے باتیں کرنے سے گناہ کیا۔ اور آپ جانتے ہیں میرے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا العینان زناہما النظر والاذنان زناہما الاستماع واللسان زناہ الکلام۔ حضور فرماتے ہیں دونوں آنکھوں کا زنا یہ ہے کہ کسی غیر محرم کو یا فحش کو دیکھے۔ حضور فرماتے ہیں کانوں کا زنا یہ ہے کہ غیر محرم کی باتوں کو سنے، اور زبان کا زنا یہ ہے کہ فحش کلامی کرے، غیر محرم کے سامنے کھڑے ہو کر۔ حیف ہے ان لوگوں پر جن کی شادی نہیں ہوئی، ابھی منگنی ہوئی ہے اور وہ باتیں کرنا شروع کر دیے۔ میرے حضور فرماتے ہیں شادی سے پہلے جو گفتگو چل رہی ہے یہ زبان کا زنا ہے، جو آنکھوں سے دیکھا جا رہا ہے منگیتر کو یہ آنکھ کا زنا ہے، جو کانوں سے اس کی باتیں سنی جا رہی ہے یہ کان کا زنا ہے۔ حیف ہے ایسے لوگوں پر جو شادی سے پہلے اپنی بیوی کے ساتھ زنا کر کے تم شادی کیا، زنا کر کے شادی، اور اسے فیشن سمجھتے ہیں۔ کیا سمجھتے ہیں؟ اسے فیشن سمجھتے ہیں۔ دینی لحاظ سے بھی بربادی ہے اور گھریلو لحاظ سے بھی بربادی ہے۔ شادی سے پہلے گفتگو کرنا ہے۔ اب جانتے ہیں موبائل ہاتھ میں آ گیا، بیٹے نے بات کرنا شروع کر دیا۔ اب کرتا کیا ہے کہ گھنٹے فون پر اپنے باپ کے سارے حالات کو فون پر بتاتا ہے، ماں کے سارے حالات کو فون پر بتاتا ہے۔ بھائی ایسے ہیں، جب آنا تو ایسے رہنا، بھیا سے بات چیت مت کرنا۔ بھائی کے سارے حالات کو فون پر یہ بتا رہا ہے اپنی منگیتر سے، ماں کے حالات کو بتا رہا ہے، باپ کے حالات کو بتا رہا ہے، اپنے گھر کے سارے رسومات کو یہ بتا رہا ہے، اور گھر کی ساری کمیوں کو اس کے ماتھے کی نگاہوں کے سامنے یہ رکھ رہا ہے۔ اسی طریقے سے جب ایک گھنٹے باتیں کرے گا شادی سے پہلے، دھیرے دھیرے وہ منگیتر اس کے اندر کی خامیاں بھی جان جائے گی۔ اگر وہ سماج سے کمزور ہے تو یہ کہے گی یہ بہرا ہے، اگر نگاہوں کے اعتبار سے، بینائی کے اعتبار سے کمزور ہے تو وہ سمجھ جائے گی کہ یہ نگاہوں کے اعتبار سے بھی کمزور ہے۔ میرے
محترم اس سے نقصان کیا ہوگا؟ نقصان کیا ہوگا؟ 6 ماہ بعد شادی ہونی ہے، آپ کا بیٹا ابھی سے باتیں کر رہا ہے، ابھی سے فون پر گفتگو چل رہی ہے، ایک طرف زنا ہو رہا ہے، دوسری طرف آپ کے گھر کے ساری خامیوں کو وہ بتا رہا ہے۔ اب وہ بیوی جب 1 ماہ قریب آئے گا، 15 دن قریب آئے گا شادی کا، اب اس نے آپ کے گھر کے ساری کمیوں کو جان چکی ہے، آپ کے اندر کی ساری کمیوں کو جان چکی ہے۔ شادی کا وقت آئے گا، گھر میں وہ بیٹھے گی، کہے گی ابو جان میں اس سے شادی نہیں کروں گی، اس میں فلاں کمی پائی جا رہی ہے۔ اب کیا ہوگا؟ اب باورچی کو آدھا پیسہ دو، جو 5,000 میں بنایا تھا 2,500 دو، اب مٹھائی جو 10,000 میں بنایا تھا 5,000 سے دو، یعنی اب گھر جو شادی خوشی کا گڑھا بننے والا تھا، اب وہ شادی ہمارے لیے ماتم کا گڑھا بن جائے گا۔ گھر میں نقصان ہے نقصان۔ اے کاش شادی کے بعد ہم نے بات کی ہوتی، اے کاش شادی کے بعد ہم نے گفتگو کی ہوتی، ممبر لگتا، مولانا صاحب حاضر ہوتے، 2 گواہ حاضر ہوتے، ایجاب و قبول ہوتا، مہر مقرر ہوتا، باتیں ہوتی، نکاح پڑھاتے مولانا صاحب، خدا کی قسم ادھر مولانا نکاح پڑھاتے، ادھر ابے سلطان میاں بیوی کے بیچ میں جتنے بھی پردے ہارے تھے سب کو اٹھا دیتا، ساری دیواروں کو رب اٹھاتا، ادھر میاں بیوی میں اتصال ہوتا۔ اب نکاح کے بعد جو ہم نکاح کے بعد قرآن کہتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، اب جو شوہر میں خامی ہوگی بیوی اسے چھپا لے گی، اور جب بیوی خامی ہوگی شوہر اسے چھپانا ہونا نظر آئے گا۔ لیکن چونکہ شادی سے پہلے یہ ساری باتیں ہوئی، اس لیے ہوا کیا؟ شادی بھی کر گئی اور گھر جو ایک خوشی پھیلنے والا تھا گھر کے اندر، گھر میں روپیہ پیسہ بھی چلا گیا اور شادی بھی کر گئی، اور جو ہے ہمارے گھر میں ماتم قدم میرے محترم اگلا جو قرآن کہتا ہے ہم کتنی عورتوں سے شادی کرتے، تو قرآن کہتا ہے متنا قرآن کہتا ہے اگر تمہیں 1 سے زیادہ کی طاقت رکھتے ہو، 1 سے زیادہ کی طاقت ہے تو 2 سے کرو۔ اب اگر 2 ہونے کے بعد اور زیادہ تمہارے پاس طاقت ہے حقوق ادا کرنے پر، نارے نفقہ پر، تو 3 سے کرو۔ 3 سے بھی زیادہ طاقت ہے تو 4 سے کرو۔ آخری کیا ہے؟ 4 متوجہ۔ اللہ آپ سب کو جزاک خیر عطا فرمائے۔ ہمیں اسلام نے آخری حرکت میں بتائی 4 سے زیادہ شادی ہم نہیں کر سکتے۔ یاد رکھنا حکم نہیں ہے کہ ہم 4 شادی کریں، اجازت ہے، وہ بھی استطاعت پر، اس پر اجازت۔ اب آج کے ماحول میں ایک طرف اسلام ہمیں 1 سے 2، 2 سے 3، 3 سے 4 کا اختیار دے رہا ہے، اور دوسری جانب اسلام کے تقدس معاب قوانین پر کیچڑ اچھالنے والے اور اسلام کے مقدس بابرکت نظام کو اپنے غلیظ ہتھیاروں سے مجروح کرنے والے ایک اعتراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں معاذ اللہ اسلام نے عورتوں پر ظلم و استبداد کیا، ظلم کیا۔ ایک مرد کے نکاح میں 4 عورتوں کو دے کر کے اسلام نے ظلم کیا، اور کہتے ہیں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں اپنے ہندوستان، مگر اگر آپ سے ہم حقیقت کو واضح کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ 1 سے زیادہ نکاح کا اختیار یہ صرف مذہب اسلام میں ہی نہیں ہے، بلکہ آج تک جتنے بھی مذاہب آئے سب میں اس بات کی اجازت تھی۔ اب سماجی اعتبار سے دیکھیں یا مذہبی اعتبار سے دیکھیں، ہر اعتبار سے تعدد ازواج کی اجازت ہے۔ آپ مذہب موسوی کو اٹھا کر کے دیکھیں، موسیٰ علیہ السلام نے 1 سے زیادہ شادیاں کی تھی۔ آپ ابراہیم علیہ السلام کے مذہب کو اٹھا کر کے دیکھیں، اس میں بھی 1 سے زیادہ شادی کرنے کی اجازت تھی۔
آپ عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی پڑھے، اس میں بھی ایک سے زیادہ شادی کرنے کی اجازت تھی، یعنی 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام علیہ السلام جو اپنی شریعتیں لے کر کے آتے رہے، ہر شریعت میں ایک سے زیادہ شادی کی اجازت تھی، کوئی اسلام نے نیا رول نہیں بنایا ہے۔ اور یہ تو وہی ہے جو سارے کے سارے اسلامی مذاہب تھے، جو اسلام سے ہٹ کر کچھ مذاہب ہیں۔ اگر لوگ جو اسلام پر اعتراضات باندھ رہے ہیں، اگر وہ واقعی اپنے مذہب کو مانتے ہوتے، اگر واقعی وہ اپنے مہاپرشوں کی تاریخ کو پڑھا ہوتا تو کبھی اسلام پر انگلی نہ اٹھاتے، خدا کی قسم۔ آپ اٹھا کر کے دیکھیں فلم کی رامائن، راجہ دشرتھ کے محل میں 353 بیویاں تھیں، 353 بیویاں تھیں۔ آپ ہنومان جی کی تاریخ کو پڑھیں، انہوں نے 16 شادیاں کر رکھی تھی۔ آپ منو جی کی تاریخ کو پڑھیں، انہوں نے 10 بیویوں سے شادی کر رکھا تھا۔ آپ راجہ ہریش چندر کی تاریخ کو پڑھیں، ان کی ہسٹری پڑھیں، انہوں نے 100 بیویوں سے شادی کر رکھا تھا۔ یہ ہیں ان کے مہاپرش جن کی ہسٹری کو پڑھے بغیر یہ اسلام کے اوپر کیچڑ اچھالنا چاہتے ہیں میرے محترم، مگر انہیں معلوم نہیں کہ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ انہیں معلوم نہیں ہے خود ان کے مذہب میں ایک سے زیادہ شادی کرنے کی اجازت ہے، لیکن یہ جبری طور پر اسلام کے اوپر کیچڑ اچھال رہے ہیں۔ لیکن اسلام نہ کبھی مٹا ہے نہ کبھی مٹے گا، کائنات الٹ سکتی ہے، لیکن خدا کی قسم جیسے رب ذوالجلال نے الحمد کے الف کو 1400 برس پہلے بشکل الف حمزہ کے اوپر جو فتح رکھا تھا، 1400 برس پہلے جو فتح جیسے تھا، آج تک وہ فتح اپنی جگہ پر قائم ہے۔ کسی بھی طاقت نے، کسی بھی قوت نے آج تک اس فتح کو زیر کرنے کی نوبت نہیں آ سکی۔ سماجی اعتبار سے بھی دیکھیں تو ایک سے زیادہ شادی کرنے کی اجازت ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ بچے اور بچیوں کی شرح پیدائش میں کوئی فرق ہے؟ یعنی بچے اور بچیوں کی پیدائش میں کوئی فرق ہے کہ بچے زیادہ پیدا ہوتے ہوں اور بچیاں کم پیدا ہوتی ہیں؟ ایسا کچھ ہے؟ سب برابر ہے کہ نہیں برابر؟ برابر ہے نا؟ لیکن آپ مجھے اس کے مقابل بتائیں کہ بچے اور لڑکے اور لڑکیوں کی موت میں کچھ فرق ہے کہ نہیں ہے؟ مرد زیادہ مرتے ہیں یا عورتیں زیادہ مرتی ہیں؟ بتائیں بھائی، مرد زیادہ مرتے ہیں۔ ارے ایکسیڈنٹ کے حادثے میں موت کے گھاٹ کون ہوتا ہے؟ مرد ہوتے ہیں اکثر، ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ گولیوں کا نشانہ گنڈا گردی میں اکثر کون ہوتے ہیں؟ مرد ہوتے ہیں نا۔ جیل کی کوٹھریاں کس کے ذریعے بنی ہوئی ہیں؟ اکثر مردوں کے ذریعے نا۔ پھانسی کے پندے پر سب سے زیادہ کون لٹک رہے ہیں؟ مرد لٹک رہے ہیں نا۔ اور 1914 سے لے کر کے 1918 تک جو پہلی جنگ عظیم لڑی گئی تھی اس میں 80 لاکھ فوجی مارے گئے تھے۔ وہ 80 لاکھ فوجی کون تھے؟ مرد یا عورت تھے؟ کون تھے؟ مرد تھے نا۔ آپ مجھے بتائیں جو دوسری جنگ عظیم سن 1939 سے لے کر کے 1945 تک یعنی تقریباً 6 سال تک لڑی گئی، اس دوسری جنگ عظیم میں 6.5 کروڑ افراد مارے گئے۔ اس میں زیادہ کون تھے؟ مرد تھے یا عورتیں تھیں؟ بتائیں کون تھے؟ مرد تھے نا۔ تو اس بات میں فرق ہوا کہ نہیں کہ موت کے سلسلے میں مرد آگے ہیں، مرد پیش ہیں، یعنی مرد موتوں کا شکار زیادہ ہوا کرتے ہیں۔ میرے محترم پتہ چلا جب پیدائش میں فرق نہیں ہے، پیدائش میں کوئی تفرق نہیں ہے، لیکن موت میں فرق ہے۔ موت میں مرد پیش ہے، موت کے سلسلے میں مرد آگے ہیں، یعنی مرد زیادہ موت کے گھاٹ اترتے ہیں، موت کے گھاٹ زیادہ اترتے ہیں۔ اس سے پتہ چلا اگر سماج میں، اگر ملک میں، اگر ضلع میں مرد اور عورتوں کو یکجا کیا جائے، مردم شماری کی جائے تو مردوں کی تعداد کم ملے گی، عورتوں کی تعداد زیادہ ملے گی۔ سن 1989 میں فرانس میں مردم شماری ہوئی تو 43 لاکھ مرد عورتوں کے مقابل کم تھے۔
عورتیں 43 لاکھ زیادہ تھی عرب اور مرد عورتوں کے بالمقابل کم تھی۔ سن 1987 میں آسٹریلیا میں مردم شماری ہوئی تو عورتوں کے بنسبت مردوں کے بنسبت عورتوں کی تعداد 64 لاکھ زیادہ تھی۔ کیا ہے؟ 64 لاکھ زیادہ تھی۔ امریکہ جو مسلمانوں کا کٹر دشمن ہے، اس میں 1980 میں جب مردم شماری ہوئی تو 80 لاکھ عورتیں مردوں کے بالمقابل زیادہ تھی۔ پتہ چلا مردم شماری میں عورتوں کی تعداد زیادہ ہوا کرتی ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ عورتیں زیادہ ہوتی ہیں، کچھ عورتیں مطلقات ہوتی ہیں، کچھ عورتیں بیوہ ہوا کرتی ہیں۔ اب اگر ایک مردوں کے ساتھ ایک خاتون کی شادی کی جائے تو بتائیں خاتون بچ جائے گی کہ نہیں بچ جائے گی؟ تو کیا ان خواتین کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے؟ کیا ان مطلقات کو یوں ہی آوازاری کرتے ہوئے ہم دیکھیں؟ کیا ان بیواؤں کو یوں ہی نعرہ شیون کرتا ہوا دیکھیں؟ نہیں، اسلام نے کہا دنیا میں آنے کے بعد کوئی خاتون روئے گی نہیں، کوئی خاتون تڑپے گی نہیں۔ کہا کوئی بھی بیوہ دنیا میں آنے کے بعد واویلا نہیں کرے گی۔ اسلام نے کہا ہم اجازت دیتے ہیں اگر عورتیں زیادہ ہو جائے، مرد کم ہو تو مرد اپنے نکاح میں 1 سے زیادہ 2 سے زیادہ 3 سے زیادہ 4 شادیاں کر لے۔ جب وہ 4 شادی کریں گے تو پھر کوئی بھی عورت سماج کے اندر روئے گی نہیں، تڑپے گی نہیں، بلکہ سماج میں عورتیں جس طریقے سے عام عورتیں عزت کی زندگی گزارتی ہیں، ایسے ہی بیوائیں بھی عزت کی زندگی گزاریں گی۔ اور جب عورت مرد سماج میں عزت کی زندگی گزاریں گے تو سماج میں سکون اور شانتی پیدا ہو جائے گا، جس کے باعث ہمارے اور آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نچھاور فرمائے گا۔ مولا کریم کے بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سبوں کو شریعت کے مطابق شادی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قانون اسلام کے دائرے میں رہ کر کے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔